بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے وضو کے مستحبات بیان کروں گا۔ تو وضو میں ٹوٹل 14 مستحبات ہیں۔ سب سے پہلا مستحب یہ ہے کہ جو شخص وضو کرے تو کسی اونچی جگہ پر بیٹھے تاکہ استعمال شدہ پانی کپڑوں اور بدن پر نہ لگ سکے۔ نمبر 2، وضو کرتے وقت قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا، یہ بھی مستحب ہے۔ نمبر 3، وضو کا برتن مٹی کا ہونا، یہ بھی مستحب ہے۔ لیکن اگر وضو کا برتن مٹی کا نہ ہو، کسی اور چیز کا ہو، تو پھر بھی وضو کرنا اس سے جائز ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ وضو کا برتن مٹی کا ہو۔ نمبر 4، وضو کے دوران کسی دوسرے شخص سے مدد نہ لی جائے، جیسے کہ کوئی دوسرا شخص اس شخص کے چہرے کے اوپر پانی ڈالے اور ساتھ اس چہرے کو دھوئے، اس طرح مدد نہ لی جائے، یہ مستحب ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص بیمار ہے یا اس کا کوئی عذر ہے، وہ خود اپنے چہرے کو یا اپنے پاؤں کو خود وضو نہیں کر سکتا، تو پھر دوسرے شخص سے مدد لینا جائز ہے۔ نمبر 5، وضو کے اندر جن اعضاء کا دھونا فرض ہے، ان کی جو حدود ہیں، ان حدود سے تھوڑا سا اوپر دھونا، یہ بھی مستحب ہے۔ مثال کے طور پر ابھی دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا فرض ہے، تو ابھی ان کی حدود کوہنیاں اس ہاتھ کے دھونے میں شامل ہیں، تو مستحب یہ ہے کہ اس سے تھوڑا سا اوپر دھو لے۔ اسی طرح پاؤں کا دھونا گھٹنوں تک، پاؤں کا دھونا ٹہنوں تک، یہ فرض ہے۔ تو ابھی جب یہ فرض ہے تو ٹہنوں سے تھوڑا سا اوپر دھونا، یہ بھی مستحب عمل ہے۔ نمبر 6، منہ میں پانی ڈالے دائیں ہاتھ سے، اور نمبر 7، ناک میں پانی ڈالے بائیں ہاتھ سے، یعنی جب منہ میں پانی ڈالے تو پھر دائیں ہاتھ سے ڈالے، اور جب ناک میں پانی ڈالے تو بائیں ہاتھ سے ڈالے اور چھوٹی انگلی کے ساتھ ناک کی صفائی کرے، یہ مستحب عمل ہے۔ نمبر 9، جب کانوں کا مسح کرے تو مسح کرتے وقت جو دونوں ہاتھوں کی چھوٹی انگلیاں ہوتی ہیں، ان انگلیوں کو کانوں میں ڈالے، اس طرح یہ کانوں میں ڈال کر اس طرح گھمائے، یہ بھی مستحب عمل ہے۔ اس کے ساتھ 10 نمبر جو مستحب ہے وہ یہ ہے کہ جب پاؤں دھوئے تو پہلے دائیں پاؤں کو دھوئے، دایاں جو پاؤں ہوتا ہے اس کے اوپر پانی ڈالے دائیں ہاتھ کے ساتھ، اور بائیں ہاتھ کے ساتھ اس پاؤں کو ملے، یہ مستحب عمل ہے۔ نمبر 11، کہ جب سردیوں کا موسم ہو تو سردیوں کے موسم میں وضو شروع کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اور اپنے پاؤں کو دھوئے، ان کے اوپر پانی ڈالے اور ان کو گیلا کرے، تاکہ جب بعد میں وضو کرے تو وضو کرتے وقت ان پاؤں کو آسانی سے پاؤں پہنچ جائے۔ اور سردیوں میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ خشکی ہوتی ہے، اور جب بندہ ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کرتا ہے تو آسانی سے پانی نہیں پاؤں کو پہنچتا، کچھ نہ کچھ جگہ خشک رہ جاتی ہے۔ تو سردیوں میں مستحب عمل یہ ہے کہ پاؤں کو اور ہاتھوں کو پہلے دھو لے، اور پھر بعد میں جب وضو کرے گا تو اس کے لیے پھر آسانی ہوگی۔ نمبر 12، جب ہر اندام دھوئے یا ہر عضو جب انسان دھوئے تو اس وقت بسم اللہ پڑھے اور کلمہ شہادت پڑھے ساتھ، اور ساتھ عبادت کی نیت کرے۔ 3 کام کرے، جب ہر عضو دھوئے تو بسم اللہ پڑھے، کلمہ شہادت پڑھے اور ساتھ عبادت کی نیت کرے کہ یہ عبادت کی میں اللہ نے جو ہمارے اوپر جو احکامات فرض کیے گئے ہیں ان میں سے ایک حکم وضو کا بھی ہے، تو جب انسان عبادت کی نیت سے وضو کرے گا تو اس کو ثواب بھی ملے گا۔ نمبر 13، وضو میں اور وضو کرتے وقت جو مسنون دعائیں احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں ان کا پڑھنا، یہ بھی مستحب عمل ہے۔ نمبر 14، جو 14 مستحب عمل ہے وہ یہ ہے کہ وضو کے بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر پینا۔ آج کل تو عام مساجد کے اندر جو نظام ہوتا ہے وہ ٹوٹیوں کا ہوتا ہے، ٹوٹیاں لگی ہوتی ہیں، لوگ وہاں اس سے وضو کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص وضو کے برتن کوئی لوٹے وغیرہ سے وضو کر رہا ہے اور جب اس نے وضو کو مکمل کر لیا، مکمل کرنے کے بعد اب وہ اس لوٹے میں جو پانی بچا ہوا ہے اس کو پیے، یہ مستحب عمل ہے۔